औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। सब जना को सबसे पहले दरूद व सलाम पढ़कर तुम्हें भी ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा, एक नया महीना रजबुल मुरज्जब का, रजब के महीने के नाम से हमें सभी सुने हती। 1 तारीख का हमें इंशाल्लाह 10 बातें मालूम कर लेंगे। हमें शुरू कर को अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 महीने हुआ नहीं। रबीउल सानी हुआ, जुमादुल अव्वल, जुमादुल उखरा, अबा को रजब का महीना। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 4वां महीने के चंद बातें हमें मालूम कर लेंगे। इस्लामी तारीख़ के बारे में, इस्लामी तारीख़ का तो हिस्ट्री के बारे में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु, कल हमें बात करे थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद, उनके चले जाने के बाद कौन कौन खिलाफत करे। पहले अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु, फिर हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु, फिर उस्मान रदी अल्लाह अन्हु, फिर हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु। अब उनके बारे में एक एक जना के बारे में इंशाअल्लाह आता। आज आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु के बारे में मालूम कर लेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु कुरैश के ख़ानदान में पैदा हुए और अबू बकर आपकी कुनियात हैं। नाम अब्दुल्ला, वालिद का नाम उस्मान और वालिदा का नाम सलमा था। आप बचपन ही से नेक ताबियत और सादा मिजाज इंसान थे। ज़माने जाहिलियत में आपने ना कभी शराब पी और ना कभी बुतों की पूजा की। उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2.5 साल छोटे थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी गहरी दोस्ती और सच्ची मोहब्बत थी। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आदत को बहुत करीब से देखा था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी और अपनी नबूवत का ऐलान किया, तो मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने की सादात उनको नसीब हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक और ज़िंदगी भर जान और माल से साथ देते हुए इस्लाम की तबलीग में मशगूल रहे। मक्का की 13 साल ज़िंदगी में मुशरिकों की तरफ से पहुंचाई जाने वाली हर किस्म की तकलीफ़ को बर्दाश्त करते रहे। अहम मशवरे और राज की बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं से करते थे। चुनाचे हिजरत के मौके पर अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे सूर में 3 दिन कायम फरमाया। फिर वहाँ से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। इस्लाम की हिफाजत के लिए हर मौके पर अपना माल खर्चा करते रहे और दीन की सरबुलंदी के लिए पूरी बहादुरी के साथ तमाम गज़वात का तो जंगा के बारे में बात करे थे नहीं, हमें वो जंगा में पूरा में शिरकत फरमाते रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु के बारे में, इस्लामी तारीख़ के बारे में बात कर लिया। अब आपको अल्लाह की कुदरत के बारे में बात करेंगे। मुश्क का तो क्या कि देखेंगे। मुश्क एक बहुत ही कीमती खुशबू है। उसकी पैदाइश का मामला बहुत ही अजीब और गरीब है। अल्लाह ताला ने एक जानवर बनाया है जिसे हिरन कहते हैं। उसकी नाफ में खून जमा होता रहता है जो धीरे धीरे एक डाले को तो छोटे पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसी खून के डाले में अल्लाह ताला ऐसी खुशबू पैदा कर देता है जिसको हम मुश्क कहते हैं। हिरन की नाफ में मुश्क पैदा होने के बाद उसे तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है, तो वो दरख्तों से तो झाड़ों से अपने आप को रगड़ने लगती है, जिससे वो डाला जंगल में गिर जाता है और शिकारी उसे लेकर बाज़ारों में बेचता है। ये अल्लाह ही की कुदरत है जो एक जानवर के खून से मुश्क जैसी खुशबू पैदा कर देता है। अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में, मोमिनों के रास्ते की पैरवी करना।
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مکلفات کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے دوزخ میں ڈالیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ نساء 115 آیت کے ریفرنس میں سے بات کرے سو اس کے نوٹ کیا گتو، اس کا فائدہ کیا گتو؟ علماء امت اور مومنین کی جماعت جن چیزوں پر اتفاق کرے، ہر مسلمان کو ان کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اب آپ کو جمعے کے دن مسجد جاتے وقت کی دعا، ایک سنت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوتے تو مسجد کے دروازے پر یہ دعا پڑھتے: اللہم اجعلنی اوضح من توضح الیک و اقرب من تقرب الیک و افضل من سلک و رغب الیک۔ اس کا ترجمہ کیا گتو؟ اے اللہ، مجھے تیری طرف متوجہ ہونے والوں میں سے سب سے زیادہ متوجہ ہونے والا بنا دے، اور تیرا قرب حاصل کرنے والوں میں سب سے زیادہ قریب ہونے والا بنا دے، اور جو تجھ سے سوال کرنے اور تیری طرف رغبت کرنے والوں میں ان سب سے افضل مجھے بنا دے۔ عمل الیوم واللیل ابن سنی میں سے 373واں ریفرنس میں سے بولے سو جمعے کے دن مسجد جاتے وقت کی دعا ہے۔ اب آپ کو ایک اہم اعمال کی فضیلت کے بارے میں، مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں آمین، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہی چیز عطا فرما دے۔ ابو داود 1534 ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں تو ہمیں ایک جنان کو مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے تو ہمارے ادمین ہمیں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ فرشتان سی ہمارے دعا قبول فرماتی۔ یہ کہا کو ہمیں اللہ کو دعا کرنا، نماز پڑھ کو، قرآن پڑھ کو، کیا تو ایک کر کو ہمیں اللہ سے ہاتھ جوڑ کو دعا کرتی، وہ ایک طریقہ ہماری دعا قبول ہونے کی۔ اور ایک بہترین طریقہ کیا کہتا ہو، ہمیں ایک جنان کے واسطے دعا کرے تو فرشتے ہمارے واسطے دعا کرتی۔ ہماری دعا قبول ہوتی کہ نہیں کہ ہم نہ معلوم نہیں، اللہ جانے، لیکن فرشتے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے نہیں کیا؟ اس کو ہماری دعا آسانی سے قبول ہو جانا کا تو ہمیں ہمارے مسلمان بھائیاں بہنوں کو ہمیں ان کو دعا کرے تو فرشتے ہمارے واسطے دعا کرتی۔ اس کے بارے میں اب ہمیں بات کریں سنیں۔ اب آپ کے گناہ کے بارے میں بات کریں گے۔ حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے پاس سواری اور خرچہ اتنا ہو کہ وہ آرام سے بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہو، پھر بھی حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر یا پھر نصرانی ہو کر مرے۔ ترمذی 812 علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو دنیا کے بارے میں، نافرمانی کے باوجود دنیا میں نعمتوں کا ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی معصیت اور نافرمانی کے باوجود دنیا کی وہ نعمتیں تو مال اور دولت اور راحت، عزت یہ پورے دے رہا ہے، جن کا وہ بندہ خواہ اور طالب ہے، تو سمجھ لو کہ یہ اس کے حق میں ڈھیل ہے۔ مسند احمد 17311 عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو آخرت کے بارے میں، قیامت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ تو باپ اپنے بیٹے کا کچھ کام آ سکے گا اور نہ بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے ذرہ برابر کام آ سکے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے
اور تم کو خدا تعالیٰ کے بارے میں دھوکے باز کا تو شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈالے. سورہ لقمان میں 33 آیت میں ہے کہ ریفرنس میں سے یہ بات کرے سو. اب آپ کو طب نبوی سے علاج کے بارے میں، کھود کا علاج، وہ ایک بیماری کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل، زیتون کا تو آلیو آئل کر کو آج کل زیادہ برتتی ہیں، اول سچ بولیں دیکھو، زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے جن میں ایک کھود بھی ہے. کنز الامل 28299 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے. اب آپ کو قرآن کی نصیحت کے بارے میں. قرآن میں لوگوں کے لیے نصیحت اور شفا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسا قرآن آ چکا ہے جو نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. ہدایت کا تو راستے، اللہ کا راستہ ہدایت ملتا ہے صرف اور صرف قرآن میں سی. قرآن میں اس میں رحمت بھی ہے اگر بولتے ہیں اس کو. قرآن میں لوگوں کے لیے نصیحت بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے. یا کو سورہ یونس میں 50-7 آیت کے ریفرنس سے بات کرے سو. الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ رجب کا 1 تاریخ کا الحمدللہ ہمیں بات کر لیے. انشاءاللہ کل ہمیں 2 تاریخ رجب کا 5 منٹ کا مدرسہ کل ہمیں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.